صدقات و خیرات اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقے میں کیا, کسی کو راشن دے دیں, کسی کو پیسے دے دیں. بکروں کو صدقے کی بھیٹ مت چڑھائیں, یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس پہ لوگ پھر مجھ پہ توپے لے کے چڑھ جاتے ہیں, لو صدقے کے بکرے کا انکار کر دیا. بھائی صدقہ ہے, بکرا کہاں سے لے آئے آپ؟ اس میں بکرے کا کانسیپٹ کیا ہے یہ ذہن میں رکھیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں, یہ آپ نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے. جانور کا خون بہنے سے بلائیں ٹلنے کا اسلام نے یہ نہیں کہا. بکرا تو ٹل گیا, بلاؤں کا نہیں پتا ہمیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بکرے کاٹتے ہیں نا اپنے مریض کے لیے کہ اس کو شفا مل جائے, ہم بکرا کاٹ رہے ہیں, تو فرمایا کہ جو فرشتہ بکرے کی جان لیتا ہے وہی اسی مریض کی جان بھی لے کے چلے جاتا ہے. کہا وہ فرشتہ اتنا تیز ہے, وہ کہتا ہے تیرا بکرا بھی گیا اور تیرا مریض بھی گیا. تو کیوں ایڈیشن کر رہے ہو؟ اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے, چوتھا موقع عبادت کا نہیں ہے. 3 موقع کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے اہم بقرعید. بقرعید پہ جانور کاٹے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی, اور وہ بقرعید کے 3 دن ہے. تیسرے دن مغرب کی نماز کے بعد وہ گائے کاٹ دو, کوئی ثواب نہیں. قربانی کا کوئی ثواب, گوشت ہے وہ, گوشت ہے وہ. تبھی تو تیسرے دن مغرب سے پہلے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ ضائع نہ ہو جائے قربانی. چوتھے دن گائے ملی ایک صاحب کی, مجھے کہنے لگے اب کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر, تیری گائے ہے, انجوائے. میں نے کہا یا تو پوری گائے صدقہ کر دے, قضا ہے نا قضا, یا گوشت کاٹ کے گوشت صدقہ کر دے. یعنی اب صدقہ ہے, اب قربانی نہیں ہے. تو دوسری جو موقع ہے جس پہ جانور قربان کرنے کا حکم ہے وہ ہے بقرہ, وہ حج میں دم کے طور پہ. حج تمتع ہے تو دم شکر کے طور پر, یا آپ سے کوئی جنایت ہو گئی, احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی, تو بعض جنایتیں ایسی ہیں کہ ان میں دم دینا پڑتا ہے. تیسرا عقیقے کے موقع پہ, بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 گائے کے 2 حصے بھی ٹھیک ہیں, یا 2 دمبے. بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ. یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ یہ فیملی پلاننگ والوں کا منہ چڑھانے کے لیے. یہ فیملی پلاننگ والے, جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا نا آپ کے 19 تو آپ اس قوم پہ رحم نہیں کر رہے, تو میں نے کیا جواب دیا تھا؟ خدمت کر رہا ہوں میں. کیونکہ جس ملک میں گروتھ ریشو بڑھتا ہے, جوانوں کا ریشو زیادہ, بوڑھوں کا ریشو کم, کمانے والے زیادہ, کم. یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے. یہ تو ہمیں جو نسل روکنے کا گورے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو تو اپنے قوموں کو تو پیسے دے دے کے بڑھا رہے ہیں نسلیں. ایک بچے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے. ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں, تو اب آبادی روک کے اور تباہ کر دو تاکہ بڈھے بڑھ جائیں, جوان کم ہو جائیں. تو اور زیادہ ہمیں برباد کرنے کے لیے یہ کہیں. ہمارے خیر خواہ تھوڑی جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جو ہے یہ نسل روکو. ان کو پتا ہے ہماری بڑھ نہیں رہی, ان کم بختوں کی بڑھ رہی ہے, تو یہ بھی ہم پر مسلط ہو جائیں گے, اور ہو نہیں جائیں گے, ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں ہمارے پشتون بھائیوں کی نسل بڑھ رہی ہے, جیپنیز کی نسل ختم. 1-2 بچہ ہوتا ہے ان کا. حکومتیں کہہ رہی ہیں بچے پیدا کرو, نہیں کر رہے. میں نے کہا دیکھنا ایک دن آئے گا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, نسوار کی دکانیں کھلیں گی. میں اب جاپان ہو کر آیا ہوں لاسٹ ایئر, الحمدللہ کھل گئے. اور وہاں بتا رہے ہیں ہمارے جو پشاور کوئٹہ کے پشتون لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو یہاں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, تو ہماری نسل بڑھ رہی ہے. وہاں پنجاب کے سیالکوٹ کے لوگ ملے, ان کی نسل بڑھ رہی ہے. جاپانیوں کے 1-2 بچے, نسل ختم. تو دنیا میں یونان ایک ایسا کنٹری ہے, یونان میں جو اصل قوم رہا کرتی تھی ختم ہو چکی ہے, پتہ ہے آپ کو. وہاں دوسری قومیں ہیں, کیونکہ انہوں نے نسل روکی, ختم. تو ایسے غائب ہوتی ہے نسلیں, پتہ بھی نہیں چلتا, ایسے نسلیں غائب ہوتی ہیں. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. یونائٹڈ نیشن کی نظر میں اس وقت آبادی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے, اور یہ کہہ رہے بچے پیدا کرو. یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. یونائٹڈ نیشن کی جو مستند رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریشو اتنا خطرناک گر گیا ہے کہ کووڈ سے بڑی تباہی آنے والی ہے دنیا میں. کووڈ سے بڑی تباہی آنے, کیونکہ فطرت کا ایک لا ہے نا کہ اتنی سپیڈ ہونی چاہیے تاکہ بوڑھوں کا ریشو جتنا ہے اس حساب سے جوانوں کا ریشو ایک اتنا رہے. وہ اب مینٹین نہیں ہے, وہ کیا ہو گیا ہے, وہ خراب ہو گیا ہے. تو اب تو دنیا چیخ رہی ہے بھائی, جاؤ سویڈن میں, ڈنمارک میں اور مختلف ملکوں میں جاؤ, پاگل ہوئے ہوئے, وہ کہتا ہے بڑھاؤ یار, تبھی تو ہمیں ویزے دے رہے ہیں. وہ امریکہ کہہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ آ جاؤ, آپ کہہ رہے ہو ہمیں نہیں بلا رہے. وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں کے خالی بچے ہی پیدا کرے گا یا کچھ اور بھی کرے گا. کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی والے لوگ آئیں اور بچے یہاں آ کے پیدا کر کے نسل بڑھائیں. تو اس لیے یہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نہیں تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اچھا, مجھے ارشاد بھٹی کے اسٹائل پہ بڑی ہنسی آئی جب میں نے کہا نا خدمت, کہہ رہے اچھا خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ طنز بھی کر رہا تھا
اور اسٹائل بھی نہیں چینج ہو رہا تھا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں بکرے. تو اللہ نے 2 بکرے کاٹنے کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ فیملی پلاننگ والوں کو تکلیف ہو. تکلیف اس بات کی ہوگی کہ ایک طرف پہلے ہی بہت بچے ہیں اور مزید بچہ آنے پر یہ خوشی میں بکرے بھی کاٹ رہے ہیں. دیکھو 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں بچے زیادہ ہونے پر. 2 اللہ نے شکرانے رکھے ہیں باپ کے اوپر. 2 شکرانے. ایک ہر بچے پہ بکرا کٹے گا، شکرانہ ہے، یہ جرمانہ نہیں. اگر جرمانہ ہوتا تو اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہ ہوتی. ہم بقرعید جب ہم حج میں ہوتے ہیں اور احرام میں ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جنایت کا مطلب احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو گئی، تو بکرا کاٹنے کا حکم ہے. اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جرمانہ ہے، شکرانہ نہیں ہے. ایک ہی سفر میں آپ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، حج تمتع، یہ شکرانہ ہے. تو اس میں جو بکرا کاٹو گے اس کا گوشت کھانے کی اجازت. جرمانے والے بکرے کا گوشت نہیں کھایا جاتا، شکرانے والے بکرے کا گوشت کھایا جاتا ہے. بقرعید میں ہم شکرانے کے طور پر جانور کاٹتے ہیں، جرمانے کے طور پہ نہیں، کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لگتے اللہ کی طرف سے. پھر یہ عید کیسی ہوئی؟ شکرانے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کاٹو کھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ٹکے بن رہے ہوتے ہیں رات کو، دیکھو کیا حلیم کی دیگیں وہ محرم کے اس سے بن رہی ہوتی ہیں بقرعید کے گوشت سے. تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقے کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو اس سے پتا چلا یہ جرمانہ نہیں ہے کہ تمہارے 19 کیوں ہو گئے، 18واں کیوں ہو گیا، پینلٹی ہے نا. اللہ کہتے ہیں ویل ڈن، زبردست. شکرانہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی، بیٹی ملی ہے تو 1 بکرا کاٹ، بیٹا ملا ہے تو 2 بکرے کاٹ، خود بھی کھا پبلک کو بھی کھلا. تو یہ شکرانہ ہے. اسی طرح عید الفطر میں دیکھ لو، ابھی عید آنے والی ہے نا، عید الفطر میں دیکھ لو. عید الفطر میں فطرانہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا فطرانہ زیادہ. 19 کو ضرب دینا پڑے گا، 19 کو 2.25 کلو گندم سے ضرب دینا پڑے گا. عید کے دن جرمانہ ہوگا، یہ شکرانہ ہوگا، یہ بھی شکرانہ ہے. تو جس کی بچے جتنے زیادہ اس پہ شکرانہ اتنا زیادہ. اور علماء فقہا لکھتے ہیں کس بات کا شکرانہ ہے؟ یہ اس بات کا شکرانہ کہ اللہ آپ کے ذریعے اتنے افراد کو کھلا رہا ہے. اللہ کو کھلانے والا پسند، کھانے والا بالکل بھی پسند نہیں ہے. کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو باپ پر لازم ہے کہ وہ دے. یہ ماں پہ لازم نہیں ہے، باپ پہ ہے. حالانکہ کھلاتی تو ماں بھی ہے، خرچہ کس کا ہو رہا ہے؟ باپ کا. اس لیے اللہ کہہ رہے تیرا باپ بھی کھلائے گا. تو اس لیے بھائی میں فیملی پلاننگ کو اس لیے مانتا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام ایک دوسرے سے کیا ہے، 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو اسلام پورے گوروں کی طرح کھسک جاؤ ادھر ہی، ان کے تو ہو ہی نہیں رہا، ایک بھی نہیں ہوتا، وہ بھی پتہ نہیں چلتا، ہونے کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں اسی کا ہی ہے یا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی، بڑا خاندان، خوشحال خاندان. کوئی غربت آ بھی جائے، خدا نخواستہ کھانے پینے کی کمی بھی آ جائے، تو بھائی اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، ایک دن بھوکا سوؤں. جب بھوکا سوؤں گا صبر کا ثواب، پیٹ بھرے گا شکر کا ثواب. ویسے تو اللہ دیتا ہے چپڑ پھاڑ کے روزی، لیکن اگر کوئی آزمائش آئے تو یہ تھوڑی، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. تو اللہ کی طرف توجہ. باقی اس پہ میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، تعلیم کیسے ہوگی، تربیت کیسی، ان کے جوابات دے چکا ہوں. اگر میں ابھی فیملی پلاننگ کو بدنام کرنے میں لگ گیا نا تو پھر یہ صورت رہ جائے گی. ان کو بھگو کے میں لگاتا ہوں. اور ان کی اپنی زندگی دیکھ لو بیچاریوں، بڑھیا جب ہوتی ہے نا فیملی پلاننگ والی، جو لوگوں عورتوں کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، خود بڑھاپے میں ان کی حالت پہ ترس آتا ہے. کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی پریوار نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا. ہاں جانور کاٹنے کی بات کر رہا تھا، تو صرف عقیقے میں اور بقرعید میں اور حج میں، باقی جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں. کسی نے پوچھا میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین کی رضامندی شامل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے خود شادی کر لی تو ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا اور ہم ساری زندگی تم سے ناراض رہیں گے. میرے باقی بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے اس فیصلے میں، اور لڑکی کو میں نے حلفیہ بیان دیا ہوا ہے کہ میں صرف تم سے شادی کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا. اس صورتحال میں کیا مجھے شادی کرنی چاہیے؟ والدین کیوں منع کر رہے ہیں؟ کوئی معقول وجہ ہے یا ایویں ہی بس بلا وجہ کی ایک پخ لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے خاندان میں ہی کرنی ہے؟ تو اگر کوئی معقول وجہ نہیں ہے، بس ایویں ہی جیسے بعض لوگوں میں ہوتا ہم نے قوم میں ہی کرنی ہے اپنی، تو یہ بالکل ایک فضول بات ہے. ایسی صورت میں والدین کو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ نکاح کرنا اولاد کا بنیادی حق ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، قرآن کہتے ہیں جہاں جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. تو اب یہ اولاد کا بنیادی حق ہے، اس میں والدین کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں کوئی معقول وجہ ہو نا، وہ لڑکی کسی ایسے خاندان سے ہو کہ والدین کو ڈر ہے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل آئے گا، وہ بعد میں مسائل پیدا کرے گی، تو ایک الگ بات ہے. تو اس لیے آپ کے والدین غلط کر رہے ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور باقی میں مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. مشورہ جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو
اور پوری ڈیٹیل سامنے نہ ہو تو اس وقت تک کسی کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا. پھر میرے مشورے ایک کلپ چلا کے لوگ جنرلی ہر ایک پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں ہر شخص کی انفرادی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ اس کے حساب سے اس کو مشورہ دیا جاتا ہے. وضو کے بعد شک ہو کہ پاؤں دھوئے تھے یا نہیں تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں جی، جب وضو کر کے کھڑے ہو کر آ گئے چل پڑے تو بس اب شک کا اعتبار نہیں ہے. جب کام کمپلیٹ ہو جائے نا اس کے بعد پھر شک کا اعتبار نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ناک میں پانی ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا. اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وضو ہو گیا ہے آپ کا. عورت اگر شوہر سے زیادہ کماتی ہو تو کیا خرچ اس پر لازم ہوگا؟ عورت کا اور بچوں کا خرچہ شرعی طور پر مرد ہی کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی بچوں کے باپ کے ذمہ اور عورت کے شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، چاہے عورت خود کماتی ہو یا نہ کماتی ہو. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب عورت شوہر کی اجازت کے ساتھ کماتی ہو، یعنی شوہر نے اجازت دی ہوئی ہو کہ ٹھیک ہے تم کما سکتی ہو. لیکن اگر عورت شوہر کی مرضی کے بغیر کماتی ہے، یعنی شوہر چاہتا ہے کہ ہاؤس وائف بنے، آپ گھر میں رہیں، لیکن عورت کہتی ہے نہیں میں نے کمانا ہے، تو ایک تو یہ گناہ بھی ہے کہ شوہر کی آپ اطاعت کیوں نہیں کر رہی. اور اس صورت میں پھر شوہر پر آپ کا نان نفقہ یعنی عورت کا نان نفقہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے نکل رہی ہے اور خود کما رہی ہے، تو وہ ایک طرح سے ناشزہ میں آ گئی ہے. تو شوہر پھر اسے یہ کہہ سکتا ہے، یہ معاہدہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر تم نے کمانا ہی ہے تو پھر اپنا خرچہ تم خود اٹھاؤ گی. تو موبائل پر فحش اشتہارات خود بخود آ جائیں تو گناہ کس پر ہوگا؟ جو اشتہار چلا رہے ہیں ان پر ہوگا، آپ اس کو فوراً ہٹا دیا کریں. بیوی اگر ساس کے رویے سے تنگ ہو کر جواب دے دے تو کیا نافرمانی ہوگی؟ عورت کو چاہیے اپنی ساس کا احترام کرے. آج کل بہویں ساسوں کے سامنے زبان بہت چلانے لگی ہے. میں نے جو چیز سب سے زیادہ نوٹ کی ہے، دیکھیں کوئی بھی جب بڑا ہوتا ہے نا اس کو ریسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے، ادب چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ زبان چلائی جائے. تو ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے نا چیخنے چلانے کا گھروں میں ماحول بن گیا ہے. کوئی بات بتائی جائے آگے سے فوراً طنزیہ جواب بہو کی طرف سے جاتا ہے. تو ادب تمیز تو ختم ہو رہی ہے نا، یورپین کلچر آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اس سے گھروں میں آگ لگتی ہے. اس لیے ساس کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی سمجھے، اور اگر کبھی کبھار اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو تھوڑی سی سخت ہے تو بڑوں کے احترام کا اور ساس کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ عورت یعنی بہو جو ہے کبھی کبھار اگر کچھ ہو جاتا ہے تو برداشت کر لے. بار بار ٹارچر ذہنی کیا جا رہا ہے تو اپنے ہسبینڈ کو بتایا، اپنے میاں کو بتایا کہ اپنی والدہ کو محبت سے آرام سے سمجھا دے. سمجھنے والی ہوں گی تو سمجھ جائیں گی، نہیں سمجھنے والی ہوں گی تو نہیں سمجھیں گی.